بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حوثی ملیشیا. حوثی ملیشیا نے کل رات بھی جو ہے وہ سعودیہ کے سرحدی شہر جازن کے اوپر حملہ کیا. ڈرون اٹیکس کو فضا میں ہی مار گرایا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے سن 2014 سے لے کے اب تک سن 2021 تک جو ریکارڈ کیے گئے ہیں اٹیکس وہ تقریباً 1400 کے قریب آتے ہیں, اور جس میں مینول مطلب ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں, جس میں ڈرون بھی شامل ہیں, پلانڈ کہہ لیں کہ آپ بامبز ہیں. آخر سعودیہ کی طرف سے امن کی پیشکش کے بعد بھی اگر حوثیوں کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں تو آخر آگے کیا ہوگا. سعودیہ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا کہ 127 کھرب سعودی ریال کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائے گی سعودیہ میں, تاکہ سعودیہ کے فیوچر کو, سعودیہ کے مستقبل کو سیکیور بنایا جائے. وہاں پر متعدد ایسے کام شروع کیے جائیں جس کے کہنے پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے بیسکلی. تو آخر یہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس حوثیوں کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس اس کے اوپر, اس کی آئل فیلڈز کے اوپر ہوتے رہیں اور اس کا کوئی حل بھی نہ نکال پائے. آپ نے دیکھا متعدد بار جو ہے وہ اٹیکس کو مار گرایا گیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سعودیہ کی طرف سے امن معاہدے کی پیشکش کی گئی, مگر صورتحال کچھ مختلف ہے. آخر یہ کیا سین ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس وقت جو کل رات بھی جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, یہ ہم آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتائیں گے. اور اس میں بتائیں گے کہ اس وقت جو پیشکش کی گئی تھی سعودی عرب نے یمن کے حوثی باغیوں کو, بیسکلی ان کے ریبیلز ہیں, تو ان کی طرف سے کیا اسٹانس آیا, اور ان کے متعدد جو کہتے ہیں کہ ان کے پشت پناہی کے اوپر ایران ہے اور بہت سے ایسے ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے کیا اسٹانس تھا. ساتھ میں المالکی الترکی جو کہ سعودی لیڈ کولیشن کے کمانڈر ہیں, انہوں نے کیا کہا. یہ تمام چیزیں آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے, اور آپ کو اس پوری کانسپائرسی اور اس پورا ایک جو سینیریو کریٹ ہے, ہالو بال ہے بیسکلی یہ, اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ہے یہ. اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے یمن میں جنگ ہو رہی ہے. جنگ نے یمن کو کھنڈر میں منتقل کر دیا ہے. یمن کی جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. وہاں سے سعودیہ کی طرف سے ٹریڈ ہوتا ہے. سعودیہ سے لے کے اگر آپ آگے جائیں تو سوئس کینال, جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عالمی سطح کے اوپر ایک بڑی نیوز آئی کہ سوئس کینال میں ایک جہاز ایور گرین پھنس چکا تھا, اور اس کے پھنسنے کی وجہ سے مصر کو کتنا نقصان ہو رہا تھا, ساتھ ساتھ اسرائیل کو کتنا نقصان تھا. پوری دنیا کا 12% ٹریڈ اس روٹ سے گزرتا ہے, اور یمن اس کا پن پوائنٹ ویلیو ہے کہ ایج ہے کہ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اس جگہ کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں سے اٹیکس ہوئے, اور اس میں حوثیوں کا نام لیا گیا, صنع کے اوپر کام کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودیہ کی طرف سے ایک اٹیمپٹ کیا گیا, یا کہہ لیں ایک پیس ٹریٹی کے اوپر کام کیا گیا, اور کہا گیا کہ حوثیوں کو ہم امن معاہدے کی پیشکش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اپنے یہ جتنے بھی باغی ہیں, جتنے بھی اٹیکس ہیں, یہ روک دیے جائیں, جس کا خیر مقدم بھی کیا گیا حوثیوں کی طرف سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹیبل ٹاکس کے اوپر آ کے ہم بات کرتے ہیں. مگر ایسے کون سے ممالک تھے کہ جن کی طرف سے اس پیس ٹریٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے. اس میں سب سے پہلے اسرائیل تھا. خطے میں سب سے زیادہ مسئلہ اس کو رہا ہے, کیونکہ اس کے جو اسٹریٹجک مووز ہیں ہمیشہ سے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ انونیمس ایک ورڈ ہوتا ہے بیسکلی, کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا, اور ایسے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ ٹریسیبل نہیں ہیں. وہ نان ٹریسیبل ایکٹیویٹیز ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں, آپ شاید بڑا عجیب سا آپ کو محسوس ہو رہا ہو. حوثیوں کی طرف سے اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب صنع کے مقام سے یا جازن کی فیلڈ کے اوپر ڈرون اٹیک یا میزائل اٹیکس ہوتے ہیں, تو اس پورے خطے کے اوپر سعودیہ کی باقاعدہ ڈیفنس نظام وہاں پہ سیٹلڈ ہے. ساتھ میں اسرائیلی فلیٹ جو ہے وہاں پہ موو کر رہی ہوتی ہے, اور جو ان تمام
جو اٹیکس ہیں یا الرٹس ہیں ان کو فوراً رسپونڈ کرتی ہے. تو ہاؤ از دس پاسبل کہ وہ ان کے ٹریک میں نہیں آ پا رہا؟ انانیمس ایکٹیویٹی ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ جب تک کہ کسی چیز کا مسئلہ پیدا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلے گا. اسرائیل کو خطے میں رہنے کے لیے جواز پیدا کرنا تھا, سعودیہ سے امداد لینی تھی تاکہ وہ اپنے فلیٹ کا خرچہ نکال سکے. سوئس کینال سے جب روٹ ٹرانزیکٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس میں اسرائیل کو بھی ہے, یورپین یونین کو بھی ہے, کہ وہاں سے بہت ایزیلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ڈسٹینس کور ہو جاتا ہے. ورنہ اگر کسی شپ کو چائنا سے ٹریڈ ہونا ہو بحری راستے سے, تو اگر وہ افریقن سائڈ سے جائے گا تو تقریباً 23,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرنا پڑے گا, اور اس سوئس کینال والے ایریے سے اگر جاتا ہے تو وہ 18,000 کلومیٹر, یعنی کہ ایک ڈسٹینس 34 دن سے اوپر کا ہے اور ایک ڈسٹینس 26 دن کے اندر کا ہے. تقریباً 10 دن کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بچتا ہے سوئس کینال کے روٹ سے, اور یہاں کی خطے کی پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیل اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. حالانکہ یہاں پہ سب سے زیادہ آئل کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے, جازن کے مقام سے ہو یا پھر دوسرے پورٹس کے مقام سے ہو, یہاں پہ بہت ہی زیادہ سیکیور نیٹ ورک چاہیے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ حوثیوں کے اوپر الزامات عائد کیے گئے. اگر تو آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے تو آپ ایک بار یکمشت بمباری کر کے حوثیوں کو مار سکتے ہیں, مگر آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ نے یمن کو کھنڈر تو بنا دیا ہے, مگر جواز جب تک آپ نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو سولوشن نہیں ملے گا نا. آپ پن پوائنٹ ویلیوز کرتے ہیں. اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یمن کے اندر جائیں اور یمن میں آپ کو جنگی صورتحال سے نمٹنا پڑے, تو ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اپنے علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے, اپنے علاقے پہ اپنا تسلط بحال کرنے کے لیے وہ آپ سے لڑ رہے ہیں. مگر آؤٹ آف دا ٹیریٹری اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں تو ہاؤ از دس پاسبل, ہو فنڈڈ دیم, اور یہ میزائل گائیڈڈ ٹیکنالوجی کون دے رہا ہے ان کو, یا ان کے بھیس میں کوئی اور عناصر اس میں شامل ہیں اور جو کہ چاہتے ہیں کہ خطے میں 2 لوگ لڑتے رہیں اور تیسرا فائدہ اٹھاتا رہے. آپ کے پاس, آپ کو یہ پتہ ہے کہ سعودیہ نے اس وقت 127 کھرب سعودی ریال کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اس وقت پلان کر لیا ہے کہ یا تو امن معاہدہ ہوگا یا پھر ہم اس کے اوپر یلغار ڈھائیں گے, تاکہ 2030 کا جو ہمارا پلان ہے وہ سیکیور ہو جائے. سعودیہ کے پاس کوئی تھریٹ الرٹس نہیں ہو, اس کی آرامکو فیلڈز کے اوپر کوئی اٹیکس نہ ہو. ابھی اس نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کو بیک ڈور چینل سے ان کرنے کے لیے پائپ لائن انویسٹرز کی ایک ڈیل سرکولیٹ کی بیسکلی. اب یہ کیا ڈیل ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ ایران کے نیوکلیئر ویپن سے اور نیوکلیئر ڈیل سے بھی بڑی ریلیٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت خطے میں آرامکو, سعودیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھا اور سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ آخر 127 کھرب سعودی ریال خرچ کرنے والا سعودی عرب کیا اپنی آرامکو پائپ لائن کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا؟ کیا پروفٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک کو شیئر کیا جائے گا؟ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. ہم اس کو دوسری ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کی ویلیو ہے کیا حقیقت ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز, اور اس کی دوسری ویڈیو اب سے 3 گھنٹے بعد نشر ہوگی جس میں آپ کو اور حقائق سے آگاہ کریں گے. اور اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. شکریہ.